بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ اجمعین۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی اہم اور مبارک ٹاپک پر ہے۔ ہم بات کریں گے اس ہستی کی جن کی وجہ سے دنیا کو ہدایت ملی، جن کی وجہ سے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملی۔ وہ ہیں ہمارے پیارے نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کا حال بہت خراب تھا۔ لوگ شرک کرتے تھے، مطلب بہت سارے بتوں کو پوجتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اسے وہ عزت سمجھتے تھے۔ کوئی انصاف نہیں تھا، طاقتور غریبوں کو دباتے تھے۔ لیکن اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ امید سے تھی تو انہوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے وجود سے روشنی نکلی جو شام کے محلوں کو روشن کر رہی تھی۔ اس بات کی نشانی تھی کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول جو آج کا دن ہے، خوبصورت دن ہے ماشاءاللہ، عام الفیل ہاتھیوں والے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال جسے کہا جاتا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ٹائم پہلے وہ ابرہہ اپنا پورا لشکر لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی تھی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری سورہ نازل کی ہے جو قرآن میں ہے، سورہ فیل۔ تو اسی سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا میں ایک عجیب سکون اور روشنی پھیل گئی۔ ایران کا بڑا سا محل ہل گیا اور اس کے 14 برج گر گئے۔ عجیب طرح کے آسمان کے حالات نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آمنہ بھی دنیا سے چل بسی۔ آپ یتیم ہو گئے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت اور پرورش کے لیے آپ کے دادا عبد المطلب اور بعد میں آپ کے چاچا ابو طالب کو ذمہ دار بنا دیا۔ بچپن اور جوانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچ بولنے والے اور امانت دار تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہا کرتے تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی برا کام نہیں کیا۔ آپ بکری چراتے، محنت کرتے اور اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ وہ آپ سے 15 سال بڑی تھی، لیکن ان کا آپ پر گہرا اعتماد تھا۔ انہوں نے آپ کے سچ اور ایمانداری کی وجہ سے آپ سے نکاح کیا۔ یہ شادی بہت برکت والی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اقرا یعنی پڑھو، یہی سے آپ کو نبوت ملی۔ پہلے آپ ڈر گئے، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ہمت دی اور کہا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ مکہ میں اسلام کی دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، پھر دوستوں کو اور پھر رشتہ داروں کو۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی، زید اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مگر مکہ کے بڑے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، انہوں نے آپ پر بہت ظلم کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور دعوت جاری رکھی۔ ہجرت مدینہ۔ جب مکہ والوں نے بہت تکلیفیں دی تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مدینہ کی ہجرت کی۔
مدینہ والوں نے آپ کو گلے لگایا اور وہاں اسلام تیزی سے پھیلا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنوائی، مسلمانوں کے بیچ بھائی چارہ قائم کیا، دشمنوں سے لڑائیاں بھی ہوئی جیسے بدر، احد اور خندق کی جنگ۔ ہر جنگ میں آپ نے انصاف اور رحم کا سبق دیا۔ آخری ایام 23 سال تک آپ نے لگاتار اسلام کی دعوت دی، پوری عرب کی زمین اسلام سے روشن ہو گئی۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ نے حجۃ الوداع کیا، جس میں آخری خطبہ دیا اور کہا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سچ بولنا، امانت داری، صبر، لوگوں سے اچھا سلوک، اللہ کی عبادت اور اس کے حکموں کو ماننا۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمانا۔ قیامت کے دن ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پینا نصیب کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔